اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اقرا ٹی وی کے پروگرام آگہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید تنویر حیدر۔ ناظرین، یہ ہمارا پروگرام آگہی، اس میں ہم معاشرے کی مختلف نابغہ روزگار شخصیات کو مدعو کریں گے اور ان سے ان کی فکر و فن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے درمیان ملک کی ممتاز علمی شخصیت جناب ڈاکٹر سید علی رضا حامد صاحب تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک ماہر تعلیم، دانشور، لکھاری اور صاحب قلم ہیں، اور آپ ایک یونیورسٹی میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب سر شہادت کے عنوان سے منظر عام پر آئی ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کی کتاب کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اس کے علاوہ اس کے جو موضوعات ہیں ان کو بھی احاطہ میں لائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے سر شہادت، تو اس کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا تھا اس کتاب کو لکھنے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اقرا ٹی وی کا کہ مجھے ایک موقع فراہم کیا گیا جس کے تحت میں اس اقرا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اپنے کچھ خیالات کا اظہار کر دوں، اپنی کتاب کے حوالے سے بھی۔ بنیادی طور پر یہ میں نے جو کتاب لکھی ہے سر شہادت، اس کا جو عنوان ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کا جو قیام کربلا ہے، اس حوالے سے اس کتاب کو میں نے لکھنا شروع کیا۔ تقریباً آج سے 4.5 سال پہلے میں نے اس کتاب کی ابتدا کی، اور کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر کچھ تاخیر ہو گئی یہ کتاب مزید چھپنے سے، اور اس کے جو مختلف پہلو تھے ان پہ میں اپنی تحقیق بھی کرتا رہا۔ اس حوالے سے میں نے کچھ معتبر کتب کا مطالعہ بھی کیا، اور بالآخر اسی سال کے شروع میں مارچ میں نے اس کو مکمل طور پہ شائع کیا، اور اس سے پہلے میں نے اس کے جتنے بھی اس کی یعنی کہ نظر ثانی کے حوالے سے اور ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ کے حوالے سے جو لوازمات تھے ان کو مکمل کیا۔ تو الحمدللہ یہ منظر عام پہ آ گئی ہے۔ تو بنیادی مقصد اس کتاب کا یہی تھا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے لے کے کربلا کے سفر کے دوران جتنے بھی ان کے خطبات ہیں، ان کے فرمودات ہیں، ان کے کلمات ہیں، اور ان کا کردار جو انہوں نے پیش کیا، اس کو میں نے سمیٹ کر اس کتاب میں اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس گفتگو کو ہم آگے کی طرف لے جاتے ہیں۔ جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ کربلا ایک درسگاہ ہے، یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، یعنی آپ ایک یونیورسٹی کے استاد ہیں تو اس پہ آپ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ ہم یہ کربلا کس حوالے سے درسگاہ ہے، یا ہم اس سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ روئے زمین پر انسانیت کے لیے اگر ہمیں کوئی سبق حاصل کرنا ہے، یا ہم نے بطور درسگاہ اگر کسی مکتب کو دیکھنا ہے، تو وہ جو ہے کربلا سے بہتر کوئی ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی، یعنی کہ وہ بے نظیر ہے، اس میں اپنی کیپیسٹی میں وہ بے نظیر ہے۔ تو کربلا کی جو درسگاہ ہے، وہ ہم اس کو درسگاہ کے طور پہ اس حوالے سے دیکھنا چاہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں ایسے لوگ شامل ہیں، یعنی کہ ان کے اصحاب میں ایسے لوگ شامل ہیں جو کہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، مختلف خطوں سے تعلق رکھتے تھے، اور ان میں ان کے کچھ بچپن کے دوست بھی ہیں، اس کے علاوہ ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو سب نے بلا امتیاز امام علی مقام کے
جو ان کی جو پکار تھی اور ان کا جو موقف تھا اس پہ ان سب نے آمادگی کا اظہار کیا. اور امام علی مقام کا جو بنیادی موقف تھا وہ تھا توحید شناسی، کہ توحید شناسی کے تناظر میں امام علی مقام نے یہ سب قیام کیا اور بالآخر قربانی جیسی عظیم جو نعمت ہے اس سے امام علی مقام سرفراز ہوئے. تو تمام لوگوں نے امام علی مقام کی رکاب میں ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور ایک بہترین کردار پیش کیا، اور سب نے امام علی مقام کی توحید شناسی پر جو ہے اپنے مزید موقف کو مضبوط کیا اور قربانیاں پیش کیں. تو ہمیں جتنا بھی ہماری عملی زندگی کے اندر جتنے بھی جو مسائل ہیں، اگر ہم ان کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اگر بہتر انداز سے متصل کرنا چاہتے ہیں اسلام کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ کربلا سے بہتر کوئی مکتب نہیں ہے. لہٰذا اس حوالے سے کربلا ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں پہ رنگ و نسل سے یعنی کہ بالا تر ہو کر تمام لوگوں نے امام علی مقام کے ساتھ مل کر اللہ پاک کی شان کو اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنے کردار کا عملی بہترین نمونہ پیش کیا. جی ہاں، آپ یعنی اپنے جو رسول اللہ نے جو یعنی جو فرمایا ہے کہ یعنی قرآن و اہل بیت جو ہیں یہ اس امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے تو ان کی طرف رجوع کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یزید جو ایک کردار ہے، شخصیت ہے، تو عام لوگ تو اس کی یعنی فیور میں تھے یا اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا، یا وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے لیکن بولتے نہیں تھے. جس طرح آج کل ہم دیکھیں ہمارے دور میں بھی یہی ہے کہ جو خلق ہے، عوام الناس ہے، ان کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے مخصوص ایک دائرے میں رہتے ہیں. تو بظاہر تو یزید جو ہے اس کی یعنی اکثریت لوگ جو ہیں تو وہ تو خاموش تھے، چپ تھے. تو وہ کون سی بات تھی، یعنی وہ کون سا اختلاف تھا بنیادی جس کی وجہ سے امام علی مقام یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے مجبور ہوئے؟ جب 60 ہجری میں امیر شام کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اس کا بیٹا جو تھا یزید ابن معاویہ، اس نے ولید بن عتبہ جو کہ گورنر تھا مدینہ کا، اس کو خط لکھا کہ تم میرے حق میں مدینہ کے لوگوں سے بیعت طلب کرو. اور اس حوالے سے اس نے چاہا کہ سب سے پہلے جس ہستی یا جس شخصیت کو وہ سزاوار سمجھتا تھا وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی تھی. لہٰذا اس نے کہا کہ تم اس جو مہم کا آغاز ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے شروع کرو. اور اس حوالے سے پھر ولید بن عتبہ نے مروان کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا. امام علی مقام اپنے خاندان کے کچھ افراد کے ہمراہ ولید بن عتبہ کے دربار میں جاتے ہیں، اور وہ ایک سلسلہ ہے، بہرحال ان کی گفتگو ہوتی ہے امام علی مقام کی ولید بن عتبہ کے ساتھ، اور اس میں اس نے اپنا جو موقف تھا وہ امام علی مقام کے سامنے پیش کیا. بہرحال امام علی مقام نے اس میں جو بنیادی موقف یہی اس کے سامنے بیان کیا. امام نے فرمایا کہ رات کے اس موقع پر تو بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اس طرح کے معاملے کو طے کریں، تو کیونکہ یہ ایک عوامی معاملہ ہے اور اس کو عوام سے مخفی کسی صورت میں بھی نہیں رکھا جا سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ تم صبح کو ہو لینے دو، صبح ہو جاتی ہے تو پھر ہم اپنا موقف بیان کریں گے اور تم اپنا موقف بیان کرنا. اگلے دن مروان کی دوبارہ امام علی مقام سے ملاقات ہوتی ہے، تو اس وقت امام علی مقام خود مروان سے یہ کہتے ہیں کہ تم نصیحت کرو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. تو اس وقت مروان نے یہ بولا کہ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، کیونکہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے. تو امام علی کا مقام نے فرمایا کہ دیکھو مروان، میرا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جہاں پر وحی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا تھا، اور ملائکہ کی آمد و رفت ہمارے گھر میں رہتی ہے، اور ہماری وجہ سے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہوئی ہے، اور ہماری وجہ سے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اختتام ہونا ہے. تو لہٰذا مجھ جیسا شخص، یزید جیسے شخص کی کہ جو ایک فاسق و فاجر ہے اور وہ دن اور رات میں شراب پیتا ہے اور دیگر گناہان کا وہ مرتکب ہے، بالکل، تو وہ مجھ جیسا شخص کیسے یزید جیسے شخص کی بیعت کر سکتا ہے. اور پھر مزید امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا کا بھی یہ فرمان ہے کہ
خاندان ابو سفیان پر جو خلافت ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ جو امام علی مقام کے جو کلمات ہیں، ان سے ہمیں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ امام علی مقام یہ سمجھتے تھے کہ خلافت اور امامت ایک ایسا منصب ہے کہ جس کو براہ راست پروردگار کی ذات گرامی کے ساتھ متصل اور مربوط ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بہترین جو ہستی تھی وہ امام حسین علیہ السلام خود تھے۔ لہٰذا امام علی مقام نے بالکل شجاعت اور دلیری کے ساتھ اس کا انکار کیا اور اپنے قیام کا آغاز کیا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جس طرح دنیا کا کوئی کام بھی ہے مقصد کے بغیر نہیں ہوتا، مقصد سے آری کوئی بھی اقدام جو ہے نا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو یہ جو امام علی مقام نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا تو اس کے پیچھے کیونکہ اصل مقصد کیا تھا، کیونکہ مقصد کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے مختلف حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل جو بنیادی جو مقصد تھا وہ اسے کربلا بسانے میں امام کے پیش نظر وہ کیا تھا؟ اصل میں امام حسین علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ یزید ایک ایسا شخص ہے کہ جو اسلام کا چہرہ جو ہے اس کو مسخ کر رہا ہے، اور اس نے لوگوں کے اندر ایسا ایک خوف و ہراس پیدا کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دین کے حقیقی تقاضوں کو جو ہے انجام نہیں دے سکیں گے۔ لہٰذا امام علی مقام نے ان حقائق کو جانتے ہوئے ایک انتہائی ثابت قدمی اور استقلال کی بنیاد پر قدم اٹھایا، اور پھر امام علی مقام نے اپنے اس پورے قیام کے دوران مختلف مواقعوں پر ایک اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ امام نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاسلام فی امتی جدی، کہ امام نے فرمایا کہ میں جو ہوں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، تو اس میں میرے قیام کا جو مقصد ہے وہ سرکشی قطعاً نہیں ہے۔ جی ہاں، جس طرح وہ آپ جب یعنی مدینے سے روانہ ہوئے تو آپ نے جناب محمد بن حنفیہ کو ایک تحریری وصیت نامہ لکھ کر دیا، جس میں اس میں بھی آپ نے یعنی اس تحریک کا مقصد بیان کیا، اور وہی جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک مقصد یعنی امت کی اصلاح، اور دوسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ۔ بالکل۔ اور ایک چیز اور میں یہاں پر اس کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے جد امام حسین علیہ السلام نے قیام اس لیے فرمایا تھا تاکہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نجات دلا سکیں، کیونکہ لوگ اس وقت گمراہی میں جا رہے تھے اور ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پہ جو یقین اور ایمان تھا وہ بالکل نہیں تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے یزید جیسے فاسق و فاجر انسان کی یعنی کہ تقلید میں وہ انہوں نے اس میں آنا چاہا، اور امام علی مقام کا انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ امام علی مقام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اپنی نانا کی جو امت ہے اس کی اصلاح کریں اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کر نور کی طرف یعنی روشنی کی طرف لے کے جائیں۔ اچھا، ایک ڈاکٹر صاحب یعنی امام علی مقام کا غم منانا، ان کے لیے فرش عذاب بچانا، اس کی بڑی اہمیت ہے اور یعنی ایک ضروری ہے، واجب ہے، تو اس عزاداری کی اہمیت کے حوالے سے کچھ بتائیں، اور یہ بتائیں کہ حقیقی عزاداری جو ہے وہ کس شے کا نام ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ عزاداری ایک بہت ہی بہترین پلیٹ فارم ہے کہ یہ ہمیں ایک کلیہ فراہم کرتی ہے کہ جس کے تحت ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کلیے کو پہچان کر عملی طور پر اپنی زندگیوں کو ایک بہتر راستے پر چلا سکیں۔ تو عزاداری جو ہے اس میں امام علی مقام کا جو بنیادی طور پہ ہمارا مقصد ہے کہ وہ یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام علی مقام کا فلسفہ کیا تھا، یعنی کہ انہوں نے یہ جو قیام کیا، انہوں نے یہ جو اپنی شہادت پیش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کا فلسفہ حقیقتاً یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے آئین کو، اس کے دین کو اس کرۂ ارض کے اوپر جو ہے نافذ کیا جائے۔ تو عزاداری ہمیں ایک اسلوب مہیا کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے آپ کو امام علی مقام کے ان افکار کے ساتھ جوڑنا ہے، متصل کرنا ہے، اور پھر ایک نجات کے راستے پہ چلنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عزاداری جو ہے بنیادی طور پہ وہ دو پہلو رکھتی ہے، ایک پہلو تو اس کا علمی پہلو ہے، ایک اس کا عملی پہلو ہے۔ علمی پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم تمام ان علامتوں کو سر انجام دیتے ہیں، تمام ان علامتوں کو اختیار کرتے ہیں جیسے جن کا تعلق مراسم عزاداری کے ساتھ ہے، جو کہ ہمیں امام علی مقام اور ان کے کردار کی یاد دلاتے ہیں، اور ہم ان مراسم کو اختیار کر کے اپنے آپ کو یہ
باور کراتے ہیں، یاد کراتے ہیں کہ ہم نے امام علی مقام کے اس مشن کو زندہ رکھنا ہے اور اسی طرح لے کے چلنا ہے۔ اور ایک اس کا عملی پہلو ہے، جو عملی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کردار ہے اس کو ہم نے کیسے امام علی مقام کے اس فلسفے کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ تو یہ دو پہلو جو ہیں، اگر علمی اور عملی پہلو، اگر ہم ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اور یہ جان لیں کہ عزاداری جو ہے وہ حقیقتاً ان دو پہلوؤں پر مشتمل ہے، تو مجھے یقین ہے کہ کبھی بھی ہم اس راہ سے انحراف نہیں کر پائیں گے، اور ہم عزاداری کے جو حقیقی مصادر اور جو حقیقی جو اسلوب ہیں ان سے بخوبی ہم واقف ہو کے اس کو اپنی زندگی میں نافذ العمل کر پائیں گے۔ جی ہاں، جس طرح یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزاداری جو ہے یہ صرف محض سینہ کوبی یا اشکریزی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے کردار کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا ہے۔ تو ناظرین، ہم یہاں کچھ دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم ڈاکٹر سید علی رضا حامد صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق۔ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق۔ یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اس گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کربلا جو ایک درسگاہ ہے، اس کربلا شناسی میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ ان کے بغیر جو ہے نا کربلا کی تحریک جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، اور جس طرح انہوں نے کربلا کی تحریک کو آگے بڑھایا اور اس کو اگلی منزل تک پہنچانے میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم تحریک میں بھرپور انداز سے حصہ لیا، اور انتہائی استقلال، ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ انہوں نے اپنے بھائی امام کی نصرت فرمائی، اور نہ صرف بذات خود انہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کی قربانی کو بھی پیش کیا تاکہ دین اسلام جو ہے وہ اپنی پایہ تکمیل تک پہنچ سکے امام علی مقام کی سربراہی میں۔ اب ہمیں امام جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو اگر دیکھنا ہے تو اس کو ہمیں دو حصوں میں دیکھنا ہوگا۔ پہلا حصہ تو وہ ہے کہ جب جناب ثانی زہرا مدینہ سے جب یہ قافلہ چلتا ہے اور کربلا پر آ کر یہ رکتا ہے، تو یہ پہلا حصہ ہے کہ اس پورے سفر کے دوران جناب زینب سلام اللہ علیہ انہوں نے کس انداز میں اپنے بھائی کے ساتھ مختلف امور کے اندر حصہ لیا اور اپنے بھائی کی حوصلہ افزائی کی، اور دیگر خاندان کے جو افراد تھے بالخصوص ان میں چھوٹے بچے، اور ان کی تائید اور حوصلہ اور نصرت فرمائی۔ اور اس سے بھی بڑھ چڑھ کر جو اگلا حصہ ہے، یعنی کہ جب ثانیہ کربلا ہو گیا تو اس کے بعد جب یہ قافلہ اہل بیت کا کربلا سے کوفہ و شام کی جانب رواں ہوتا ہے اور پھر آخر میں مدینہ پر جا کر اختتام ہوتا ہے اس کا سفر، تو یہ جو سفر ہے اس میں جناب زینب نے انتہائی شجاعت اور حکمت عملی اور دانش مندی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ حالانکہ اس پورے پیریڈ کے دوران جناب ثانی زہرا جو تھیں انہوں نے انتہائی مصائب جو ہے انہوں نے ان کو زحمت اٹھائی اور مشکلات انہوں نے دیکھیں، اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے سگے رشتہ داروں کی قربانی کا جو صدمہ تھا اس کو برداشت کیا، لیکن آپ نے کسی موقع پر بھی اپنے حوصلے کو گرنے نہیں دیا، اور ہر موقع پر آپ نے یہ امت کو باور کروایا کہ یہ میرے بھائی کا جو قیام ہے اور ہم اہل بیت کی یہ جو قربانی ہے یہ حقیقتاً پروردگار کے ساتھ مربوط ہے، اور اس میں ہم پروردگار کے احکام کو کسی انداز میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کے دربار میں بھی جناب زینب ایک جگہ پر آ کر کہتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلہ، کہ میں نے اس میں خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ جناب زینب کا جو کردار ہے، ہمیں اس سے بالخصوص ہماری خواتین کو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم نے مشکلات میں، مصائب میں اور مختلف پیچیدگیوں کے دوران ہم نے اپنے کردار کو
ظاہر کرنا ہے، اس کا مظاہرہ کرنا ہے اسلام کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، اور کس انداز میں ہم نے لے کر چلنا ہے تاکہ ہمیں وہ دائمی اور حقیقی نصرت اور فتح حاصل ہو جائے جو کہ پروردگار کے ہاں بھی ایک مقام اور منزلت رکھتی ہے۔ اور اس ساری تاریخ میں آپ کے جو خطبات ہیں ان کا بڑا کردار ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی ایک بڑا کام ہو تو یعنی میڈیا کے سپورٹ کے بغیر وہ درست اپنے وہ اس کے مقاصد جو حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ تو جس طرح رہبر معظم آیت اللہ خامنائی انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر میں اس یہاں قیادت کے میدان میں نہ آتا تو میں کہ یعنی کسی سوشل میڈیا کے حوالے سے میں کام کر رہا تھا۔ تو یہ جو یعنی چیزوں کو مختلف اعمال کو تحریکوں کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے یعنی آج کے دور میں میڈیا ایک بنیادی ایک ستون ہے۔ تو اس حوالے سے اس دور کے جو امکانات تھے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا سیدہ زینب نے، اور دیکھیں جہاں جہاں ان کو موقع ملا یعنی راستے میں دیکھا کہ یہاں جو مناسب ہے لوگوں سے گفتگو کرنا ان کے، تو آپ نے ان سے گفتگو فرمائی، مختلف مواقع پہ آپ نے خطاب کیے، اور اس نے جو ہے پھر آگے جو ہے نیکسٹ ایک تحریک کے لیے ایک یعنی دروازہ ایک کھول دیا، اور ان کے خطبات سے متاثر ہو کے لوگ پھر اٹھے اور پھر امام علی مقام کا یعنی انتقام لیا کسی حد تک۔ تو یعنی یہ بڑی چیزیں ضروری ہیں، اور آج کے حوالے سے جو ہے ہمیں چاہیے کہ اس طرف سوشل میڈیا کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور جتنے دین کے حوالے سے ہم کام کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب، ایک ہم دیکھتے ہیں آج کے دور کی جو صورتحال ہے، جب ہم ایک اقصائے عالم پر نظر دوڑاتے ہیں تو مختلف قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور اس میں کوئی درست بھی ہیں، کئی جو ہے ان کی سمت درست ہے، لیکن کئی جو ہے وہ یعنی وہ مقاصد کے لحاظ سے وہ درست ہیں لیکن ان کی سمت جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ تو مختلف عالمی استخباری جو سازشیں ہیں وہ جو تحریکوں کو یعنی ان کے راستے سے ہٹانے کے لیے یعنی کوشش مصروف ہیں، آج کل آپ تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو کربلا کی تحریک ہے تو اس کے جو موجودہ دور کے جو مسائل ہیں تو اس پر کس طرح سے جو ہے اثر انداز جو ہوئی ہے؟ امام علی مقام کی شہادت، ان کا قیام اور ان کی جو کاوش ہے، اس پوری تحریک کی کاوش جو ہے وہ حقیقتاً ایک تمام مکتبہ فکر کے نزدیک ایک امتیازی اور نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس وقت جو مین مسئلہ جو ہم لوگ جس کا ہمیں سامنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا مرکز چاہیے جو کہ حقیقتاً امام علی مقام کی اس تحریک کے ساتھ متصل اور مربوط ہے، اور ہم اس مرکز کے زیر سایہ اپنی جو ہماری جو فکر ہے اور جو ہمارا جو عمل ہے ہم اس کو ایک کر کے امام علی مقام کے ساتھ اس کو ہم مربوط کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے سامنے ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کلیہ جو کہ امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا ہے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہارے بیچ دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت۔ تو ہمارے پاس اتنی دو قیمتی اشیاء موجود ہیں، اب اگر ہمیں اپنے آپ کو اگر کسی سیدھے صراط مستقیم پہ چلانا ہے اور ایک کوئی مقصد حاصل کرنا ہے تو ہمیں ان دو جو یہ سورسز ہیں، دو قرآن اور اہل بیت، ان سورسز کی روشنی میں ہم ان مقاصد کو حاصل کر سکیں گے۔ لیکن ہمارے مسائل کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہم نے ابھی اپنے اس مرکز کو جو ہے اس کی پراپر طریقے سے شناخت نہیں کی، اور اگر اس طرح اگرچہ مراکز موجود ہیں لیکن مراکز جو ہیں وہ اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے عوام تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی جو تحریک ہے وہ بہت ہی شاندار تحریک ہے، اور وہ کافی حد تک مماثلت رکھتی ہے امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم تحریک کے ساتھ، کہ جس کے تحت امام خمینی نے اسی فلسفے کے تحت ایک طاغوت کے سامنے اپنی آواز بلند کی، اور انہوں نے ایک جماعت کو اکٹھا کیا، متحد کیا، اور پھر ایک کامیابی حاصل کی، اور پھر ایک اسلامی حکومت کا وہ جو نظریہ ہے وہ لے کر آئے۔ تو ہمیں بھی اس موجودہ دور میں
امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی جو تحریک ہے اس کو ایک مشعل راہ بنانا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام خمینی جو ہیں وہ ہمارے ہم عصر لوگوں میں ہیں، اور ہم نے ان کے دور کو دیکھا بھی ہے. تو ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ کیسے امام خمینی نے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے ساتھ اپنی تحریک کو متصل کیا، مربوط کیا، اور اس کے بعد ایک کامیابی حاصل کی. تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم بھی ایک مرکز کے ساتھ جو ہے متصل ہو جائیں، اور ہمارے سامنے بھی اس وقت مرکز موجود ہے. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ دے سید علی خامنہئی صاحب کو، کہ جس انداز میں اس وقت وہ طاغوت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کی جماعت جو ہے وہ طاغوت کے مقابلے میں جو اس وقت وہ استقامت کے ساتھ کھڑی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جو ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو سپورٹ کریں، اور ان کو اپنا رہبر معظم جان کر اپنی جو رائے ہیں ان کو صراط مستقیم کے ساتھ اس پر چلانے کی کوشش کریں. جی خوب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو ایک مرکز کی ضرورت ہے، تو الحمدللہ عالمی سطح پر ہمارے درمیان ایک مرکز موجود ہے جس کی جو قیادت جو ہے وہ آیت اللہ خامنہئی رہبر معظم کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو اتحاد و یگانگت کے ساتھ جی ہاں، ضرورت یہ ہے کہ اس مرکز سے پہلے تو آگاہی حاصل ہو، پھر اس کے ساتھ متمسک ہوا جائے. تو لیکن دوسری طرف جب یعنی مقامی سطح پر یعنی ہمارے یہاں کوئی اس طرح کا مرکز نہیں ہے فی الحال، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ دن بدن یہ کربلا کی تحریک کے اثرات جو ہے یہ یہاں تک بھی اپنی پوری تابانی کے ساتھ پہنچیں گے، اور ہم جو پاکستانی قوم ہے یہاں کی عوام کے لیے بھی ایک مرکز وجود میں آئے گا، اور ایک قیادت وجود میں آئے گی، یعنی جس کے پیروی کرتی ہوئی، جس کی میت میں ہم جو ہیں جو عالمی اسلامی تحریک ہے یعنی اس سے متصل ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے زحمت کی اور ہمارے ناظرین کو یعنی آگاہی سے روشناس کرایا. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام آگاہی اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کی رائے کی ضرورت ہوگی، ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، تو اس میں کوشش ہوگی کہ آئندہ ہم جو ہے نا مختلف حوالوں سے جو ہے شخصیات کو دعوت دیں، اور اس میں آپ کی آگاہی کے لیے اس میں سامان جو مہیا ہو. السلام علیکم.